بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بہت ریکویسٹ کے بعد جو ہے ایک نیو ویڈیو سیریز سٹارٹ کی جا رہی ہے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ گھر سے جو ہے وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی جو ریموٹ جابس اتنی ہائی ڈیمانڈ میں ہیں ان کو کس طرح گریب کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں۔ میرے ویڈیوز میں سب سے زیادہ جو ریکویسٹ آتی ہے، وہ کمنٹس میں جو ریکویسٹ آتی ہے وہ سب سے زیادہ یہی ریکویسٹ آتی ہے کہ کس طرح ہم لوگ گھر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ باہر ٹریول کر جائے، جاب کرے اور پھر وہاں پہ 9 to 5 جاب کرے اور دین ارننگ کرے۔ میکسیمم لوگ اب ریموٹ جابس کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں تاکہ گھر بیٹھ کر ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکیں۔ تو بہت زیادہ ڈریگ کرنے کے بجائے میجر ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آج میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ریموٹ جابس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں اتنی ہائی ڈیمانڈ میں ہے اور ہم لوگ اس کو کس طرح لے کے آگے پرسو کر سکتے ہیں۔ تو میجر سب سے پہلے اس کی انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ آن لائن جاب، یہ ریموٹ جاب ہوتی کیا ہے اور ہم لوگ اس کو کہاں سے سرچ آؤٹ کر کے لیجٹ وے سے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو میجر سب سے فرسٹ پوائنٹ اس کا انٹروڈکشن ہے، جس میں آپ کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ریموٹ ورک کا آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے، لائک کہ آج کل دن بدن اس کے بہت زیادہ بینیفٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بینیفٹس اس کے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا بینیفٹ دیتا ہے؟ ریموٹ جاب سے ہمیں فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے، لائک ہم فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، ہم نے اس کے مطابق کام نہیں کرنا ہوتا، اپنے مطابق ہم لوگ فلیکسیبل ہو کر کسی بھی ٹائم کام کر سکتے ہیں۔ اور ورک لائف بیلنس، یعنی ہم لوگ اپنا کام اور اپنی لائف دونوں بیلنس کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم جو ہے وہ کام کرنا ہے اور کس ٹائم اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا جاب مارکیٹ اوور ویو۔ اب ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ کرنٹ اسٹیٹ ریموٹ جاب کی کیا ہے، یعنی مارکیٹ کس طرح کی ہے، کس طرح کی مارکیٹ جو ہے وہ آج کل چل رہی ہے۔ مارکیٹ مینز آج جیسے انڈسٹریز ہیں یا کس طرح کا آج کل سسٹم چل رہا ہے، سیکٹرز میں کون سا کام ہو رہا ہے، کون سی چیز بہت زیادہ گروتھ میں ہے، لائک کس طرح کی جابس آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، ہم نے ان کو سرچ کرنا ہے، اس کی اپرچونیٹیز کو سرچ کرنا ہے۔ تو جاب مارکیٹ اوور ویو میں ہم مارکیٹ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا ریموٹ جاب پلیٹ فارمز۔ اب ہم پلیٹ فارمز دیکھتے ہیں، ریپیوٹیبل ویب سائٹس کو سرچ کرتے ہیں۔ ویب سائٹس ہم لوگ گوگل پہ جا کر سرچ کرتے ہیں، جہاں پہ جاب سیکرز جاتے ہیں، جاب سیکرز مطلب جاب تلاش کرنے والے جاتے ہیں اور لیسٹیمیٹ ویب سائٹ کی لسٹنگ جو ہے وہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ویب سائٹ کی لسٹنگ نکلتی ہے جہاں پہ جابز ہوتی ہیں۔ ہم ان میں سے جو ہے نا کچھ پاپولر پلیٹ فارمز کو میں یہاں پر ڈسکس کر لیتی ہوں، جیسے کچھ پاپولر پلیٹ فارمز ہیں remote.co، فلیکس جابز، اپ ورک اینڈ لنکڈن۔ یہ میجر کچھ پلیٹ فارمز ہیں، اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، لیکن یہ وہ میجر پاپولر پلیٹ فارمز ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ ریموٹ جابس کی لسٹنگ دیکھتے ہیں اور دین اپنے آپ کو جو ہے وہ انرول کرواتے ہیں اور وہاں سے جو ارننگ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو فورتھ پوائنٹ ہے ان ڈیمانڈ ریموٹ جابس۔ اب پوائنٹ آتا ہے، یہ میجر وہ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس پوائنٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان ڈیمانڈ یعنی ڈیمانڈ میں کون سی ہیں ریموٹ جابس۔ بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ رینج ہوتی ہے ریموٹ جاب کی، یعنی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہائی ڈیمانڈ پینگ سکلز ہیں آپ نے اس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرز کی طرف، ڈیجیٹل مارکیٹرز، ورچوئل اسسٹنٹ، اس طرح کے اور بھی بہت سی آپشنز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ اس کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیے گا، میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں جس کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میجر ٹاپ 10 جو ہیں نا وہ ہائی پینگ سکلز کون سی ہیں، ہائی پینگ ریموٹ جابس کون سی ہیں۔ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کو اس پہ ویڈیو چاہیے ہوگی تو۔ نیکسٹ جی آگے فردر ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں۔ ففتھ پوائنٹ ہے آپ کا جاب ڈسکرپشن۔ آپ کو جب بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کوئی بھی جاب کرنی ہے، آپ کو سب سے پہلے اس جاب کی ڈسکرپشن دیکھنی ہے۔ پہلے آپ نے ساری انڈسٹریز کو دیکھ لیا، سیکٹرز کو دیکھ لیا، ریموٹ جاب پلیٹ فارمز نکال لیے، ان ڈیمانڈ ریموٹ جابز نکالنی، دین آپ نے ڈسکرپشن کی طرف جانا ہے جس میں وہ رسپانسبلٹیز اور سکلز بتائیں گے آپ کے بارے میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز اور یہ سکلز آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس ریموٹ جاب کے لیے، تو دین آپ اس جاب کے لیے اپلائی کریے گا۔ اگر وہ آپ کی جاب ریکوائرمنٹس آپ کی سکلز کو میچ کرتی ہیں، دین آپ اس جاب میں اپلائی کریے گا۔ دین 6 پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے سیلری ایکسپیکٹیشنز۔ یہ بہت میجر پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ جب بھی ریموٹ جاب کرتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ایکسپیکٹیشن ضرور سیلری کی ہوتی ہے کہ مجھے کتنا ارن کرنا ہے اس جاب سے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ سافٹ ویئر ڈیولپر کی فیلڈ میں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹر کی فیلڈ میں، آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہے یا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں ریموٹلی، آپ کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ ضرور ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے کہ مجھے کتنی سیلری ارن کرنی ہے یا مجھے اس جاب کے اکارڈنگ کتنا ارن کرنا ہے۔
تو آپ کے مائنڈ میں ایوریج سیلری کا پوٹینشیل ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے کس طرح کی سیلری جو ہے وہ بتانی ہے. جو بھی پرسن آپ کو جاب آفر کر رہا ہے آپ نے اس لحاظ سے اپنے مائنڈ میں سیلری کی ایکسپیکٹیشنز لازمی رکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی پوٹینشیل آپ کا انکم جو ہے سورس وہ کتنا ہوگا. نیکسٹ جی 7 پوائنٹ ہے آپ کا اسکل ڈیولپمنٹ. اسکل ڈیولپمنٹ کا میجر مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکلز اور کوالیفیکیشنز اکارڈنگ ٹو جاب سیکرز ہونی چاہیے. جس طرح کے لوگ آپ ایز اے جاب سرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ریموٹ جاب سرچ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی، اس کے مطابق آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کی وہ کوالیفیکیشنز نہیں ہوں گی، آپ تب تک اس اسکل کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، تب تک اس اسکل سے جو ہے وہ ارن نہیں کر سکتے. تو آپ کے مائنڈ میں اسکل ڈیولپمنٹ سب سے میجر پوائنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ نے اکارڈنگ ٹو یور کوالیفیکیشن، اکارڈنگ ٹو یور اسکلس جو ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا 8 پوائنٹ جس میں ہے ٹپس فار لینڈنگ ریموٹ جابس. اس میں آپ لوگوں نے ریموٹ جابس کو سرچ کرنا ہے ٹپس کے اکارڈنگ. میں اس میں کچھ ٹپس آپ کو دینے لگی ہوں، جیسے اگر آپ نے ایک بہترین ریموٹ جاب جو ہے وہ پرسو کرنی ہے، اس جاب کو لے کر آگے چلنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشنز یا آپ کی لرننگز آپ کی اسکلس کے اکارڈنگ آپ کو کوئی جاب مل گئی ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹس کو میچ کر رہی ہے، تو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کرنا ہے، آپ نے ریزیومے اور کور لیٹر بہت اچھے سے جو ہے وہ بنانا ہے. بلڈیبل ریزیومے اور کور لیٹر جو ہے وہ ریموٹ جو ہے جاب دینے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ریزیومے اور کور لیٹر کی وجہ سے ہی رہ جاتے ہیں ریموٹ جاب لیتے ہوئے. تو اس لیے آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ریزیومے اور کور لیٹر جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپلائی کریں تو ریزیومے اور کور لیٹر ایک بہت بہترین قسم کا، پروفیشنل قسم کا جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اور اسی طرح جب آپ کے ورچوئل انٹرویوز ہوں تو ان کو بھی آپ نے سکسیزفلی کوالیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا 9 پوائنٹ ہے ریموٹ ورک چیلنجز. اب جی بات آ جاتی ہے آپ کو، جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی جاب آفر کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو فرسٹ کام دیا جاتا ہے، آپ کو چیلنجز آتے ہیں، تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کام دیا جائے تو آپ نے ورک لائف بیلنس مینٹین کرتے ہوئے چلنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، پھر ریموٹ کا ورک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ ریموٹ ورک لے رہے ہیں اس جاب میں، اگر ڈل رہے ہیں اس جاب کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اپنے ورک لائف کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ ان پٹ دیں تاکہ آپ کو اس سے میکسیمم ٹو میکسیمم ریزلٹس ملیں. نیکسٹ ہے 10 پوائنٹ سکسیس سٹوریز. سکسیس سٹوریز مطلب آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنی ریئل لائف سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں. آپ لوگ بہت سے لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھتے ہوں گے، وہ ایسے ہی نہیں سکسیس سٹوریز آتی، وہ ظاہر ہے ریموٹ ورک سے اگر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے یا ایون کسی بھی جاب سے وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا کیریئر جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی سکسیس سٹوری بن جاتی ہے اور وہ کل کو آپ سے شیئر کرتے ہیں. سیم ایز اٹ از، اگر آپ اپنے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں کام کر لیتے ہیں اور ریموٹ ورک بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، آپ کی جاب جو ہے وہ آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے، تو یقیناً آپ بھی ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر. نیکسٹ ہے فیوچر ریموٹ ورک ٹرینڈس. 11 پوائنٹ ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایمرجنگ ٹرینڈس کون سے ہیں ریموٹ ورک میں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایسا کام مت چوز کریے گا جس میں لائف میں آگے جا کر اس میں کوئی اسکوپ نہ ہو. جیسے آج کل بہت زیادہ اسکوپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر جگہ پر جو ہے وہ آ چکی ہے. ایون میڈیا پلیٹ فارمس پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، ایون بہت سی چیزیں لوگ بہت کچھ یوٹیوب ہینڈلز اور بہت سی چیزیں اے آئی سے جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ نے فیوچر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایسا ریموٹ ورک چوز کرنا ہے، ایسی اسکلز اور ایسی کوالیفیکیشنس لینی ہے، ایسی انہینسمنٹس اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ میجر ٹرینڈس کو فالو کرتے ہوئے کام کریں. اس کے بعد ہے جی میجر لاسٹ پوائنٹ ہے 12 پوائنٹ ریموٹ ورک ریسورسز. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریسورسز پرووائڈ کرنی ہیں. جب آپ ریموٹ ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ویورز کو، اپنے کلائنٹس کو یہ بات بتانی ہے کہ آپ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں انفارمیشن ہے. آپ ریموٹ جاب کی لسٹنگ پرووائڈ کریں، ایجوکیشنل مٹیریل پرووائڈ کریں جس پر آپ کام کر رہے ہیں، یا جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے ریسورسز لازمی پرووائڈ کریں پلیٹ فارم پر، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ پرسن جو ہے وہ ولنگ ہے یا پیشنیٹ ہے اپنے کام کو لے کر. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں تھے کہ ہم ریموٹ ورک کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہائی ڈیمانڈ اسکلس کیوں ہیں، اور ہم گھر سے اگر کام کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کریں. تو یہ کچھ باتیں جو پہلے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، اس کے بعد آپ کسی پلیٹ فارم کی طرف موو کریں. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.